اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی ساخت سرتپا حسن اعتدال کا مرقع تھی۔ خدائے عز و جل نے بالیقین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل اور تمام عیوب و نقائص سے مبرہ بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ اس قدر مثالی مناسبت اور دلکشی و رعنائی کے آئینہ دار تھے کہ انہیں دیکھ کر ایک حسن مجسم پیکر انسانی میں ڈھلتا دکھائی دیتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین سراپا کی مدح میں ہر وقت رطب اللسان رہتے تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس میں سورج کی سی تابانی اور درخشندگی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں پایا۔ آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں آفتاب محو حرام ہے۔ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے بھی حسین تر تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ چادر اوڑھے محو استراحت تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو۔ بالآخر میرا دل بے اختیار پکار اٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین اور خوش منظر تھے۔ جس کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کی، چودھویں کے چاند سے ہی تشبیہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر پسینہ یوں محسوس ہوتا جیسے موتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو نور دیواروں پر چمکتا۔ نہایہ ابن اسیر میں مذکور ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس آئینہ کی طرح شفاف اور مجلہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں اشیاء کا عکس حتیٰ کہ دیواریں تک بھی صاف دکھائی دیتی۔ چہرہ اقدس کے انوار سے گم شدہ سوئی بھی مل جاتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ہمیشہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے نور کی روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن کا بیان انتہائی دل پذیر اور اچھوتے انداز میں فرمایا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا صاحب جمال نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین کوئی جنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق بے عیب ہے، یوں لگتا ہے جیسے رب العزت نے حسب خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت گری کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کیفیت کا یوں ذکر کرتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے کسی راستے سے گزر جاتے تو لوگ اس راہ میں ایسی پیاری مہک پاتے کہ پکار اٹھتے کہ ادھر سے ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی گزر ہوا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔